بندہ تو کہے جا یار پیچھے ہٹ جاؤں کسی طرح، یا میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری وائف جوان ہے اس کا کیا بنے گا، میرے والدین ہیں، ہمارے 100 مسئلے. تو وہ ایسی کیا چیز ہے جو اس کو وہاں سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور نہیں کرتی؟ بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایکچولی میں اپنی قوم کے لیے جاگ رہا ہوں، اپنی قوم کے لیے قربانی دے رہا ہوں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. وہ 3942 روپے کے لیے صوبیدار ریاض وہاں کھڑا نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی لینڈ بچانے اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہاں پر کھڑا ہوتا ہے. اصل میں جو بنیادی بات یہ تھی وہ لفظ کا کھیل نہیں تھا. اشفاق صاحب کے ہاں کسی بچے یا بچی کو اپنے سے بڑا کرنا ان کی طبیعت میں تھا. اچھا، ایک ہوتا ہے تصوف، ایک ہوتا ہے متصوف، ایک ہوتا ہے مستصوف، جعلی جس کو ہم کہتے ہیں جعلی. تو میں نے کہا کیسے پتا چلے کہ یہ جعلی ہے، یہ اصلی ہے، یہ بابا ہے، یہ بابا نہیں ہے. تو انہوں نے سر ایک جملہ بولا، خدا کی قسم ایسی ڈیفینیشن کتابوں میں ملتی ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے بچے ہیں، آپ کی وائف ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ریلیٹیو ہیں، آپ کے ماں باپ، اتنا کچھ ہے. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور آپ بارڈر کے اوپر موجود ہیں اور آپ کی جان چلی جائے گی، تو بندہ تو کہے جا یار پیچھے ہٹ جاؤں کسی طرح، یا میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری وائف جوان ہے اس کا کیا بنے گا، میرے والدین ہیں، ہمارے 100 مسئلے. تو وہ ایسی کیا چیز ہے جو اس کو وہاں سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور نہیں کرتی؟ اس میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جو کردار ہے وہ ٹریننگ کا ہے. اچھا، جو لوگ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں وہ اتنا انکلکیٹ کر دیتے ہیں 2 سال کے اندر ہمارے اندر. کچھ تو سلیکٹیو وہ بچے کیے جاتے ہیں جو ملک کو، سرزمین کو، لینڈ کو، اپنے تمام رشتوں ناتوں سے اولیت دیتے ہیں. پھر قرآن مجید کی آیت کہ شہید کبھی مرتا نہیں، یہ انکلکیٹ کی جاتی ہے ان کے اندر. اور تیسرا ٹریننگ کے دوران کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹے وہ جس باپ، جس ماں، جس بیوی، جس بیٹے، جس بیٹی، بہن بھائی اور دوستوں کے لیے تم یہ ساری باتیں کرتے ہو، ان کی سروائیول کا انحصار تمہارے یہاں کھڑے ہونے پر ہے. جس دن تم یہاں سو گئے وہ وہاں نہیں سو پائیں گے. جب تک تم یہاں جاگ رہے ہو وہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں. صرف ایک ماں باپ نہیں، 14 کروڑ ماں باپ یا 22 کروڑ ماں باپ سوئے اس لیے ہے کہ تم یہاں کھڑے ہو. سو بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایکچولی میں اپنی قوم کے لیے جاگ رہا ہوں، اپنی قوم کے لیے قربانی دے رہا ہوں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹے تمہاری ہیبت جب دشمن تک ہے، تمہارے گھر والے سو رہے ہیں، ان کو سلانا چاہتے ہو، آرام دینا چاہتے ہو، آنر دینا چاہتے ہو، عزت دینا چاہتے ہو، اور شہید کا خاندان کہلانا چاہتے ہو، تو بیٹے اس بارڈر پہ ڈیوٹی دو. پھر وہ 3942 روپے کے لیے صوبیدار ریاض وہاں کھڑا نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی لینڈ بچانے اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہاں پر کھڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ایکسپوئر، یا شاید میں یوں کہوں کہ اللہ کریم نے آپ کو سلیکٹ ایسا کیا کہ آپ نے آرمی میں ایز اے کیپٹن کام کیا، پاکستان کے سول سروس میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، آپ سوشل بیہیویئرز آبزرور ہیں، مطلب کوئی ایسی ٹائم مینجمنٹ پہ آپ بات کرتے ہیں، اسٹریس مینجمنٹ پہ آپ بات کرتے ہیں، کمیونیکیشن سکلز پہ آپ بات کرتے ہیں. یو آر بلیسڈ ون. میرا آپ سے سوال یہ ہے، اب میں ایک چیز جو علم تصوف ہے یا جس کا میں اسپیشلی ذکر کرنے لگا ہوں، اشفاق احمد صاحب مرحوم، ٹھیک ہے، وہ بڑا محبت کا، بڑا خلوص کا، بہت ہی چاہت کا آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ بہت لاڈ کیا کرتے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کو مرشد بھی کہا کرتے تھے. تو سر وہ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ سر یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ہمارا مینٹل ہیلتھ ویک ہوتا ہے. اچھا. تو میں کیونکہ جی سی میں پڑھا ہوں 6 سال، تو ہمارا ایک مینٹل ہیلتھ ویک ہوتا ہے جس میں پورا ہفتہ ہم نفسیات کے حوالے سے مختلف قسم کی ہماری ڈاکٹر اجمل سائیکالوجی سوسائٹی ہے. تو اس سوسائٹی کا میں جن دنوں جنرل سیکرٹری تھا پارٹ 1 میں، تو ہم نے اشفاق احمد صاحب کو بلانا تھا، تو میں ان کو گھر لینے کے لیے گیا. اب اشفاق صاحب جو تھے نا سر، وہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ یہ جو بعض لوگ جو مخالفت میں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو کبھی زندگی میں ان سے ملے نہیں. اگر وہ شخص پیسہ کمانا چاہتا، اگر وہ ریاستی حکمرانوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہوتا، تو آج اس کا گھر بکتا نہ سر. آج ان کا وہ گھر 121 ماڈل ٹاؤن بک چکا ہے، شاید لوگوں کو پتہ نہیں. تو ان کو جب لے کے میں وہاں پہنچا، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کھڑے ہیں اشفاق صاحب کے ساتھ
اور اشفاق صاحب آپ کا بازو پکڑ کے لے جا رہے ہیں تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ کوئی ان کا بیٹا ہوگا, اتنی آنر کر رہا ہے یا گاڑی سے اتار رہا ہے, دروازہ کھول رہا ہے, ہاتھ پکڑ رہا ہے, وہ اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں. تو وہ ہوا یہ کہ ہم, وہ خالد آفتاب صاحب پرنسپل تھے, تو ان کے کمرے کے باہر کچھ بچے بچیاں کھڑے تھے, تو صحافی بھی کھڑے تھے, اس پروگرام کی کوریج کرنے آئے تھے. اس دن ہم نے ایک ڈبیٹ کروانی تھی کہ کیا تصوف اور صوفیزم اسلامی ہے کہ نہیں ہے. اچھا. اور دو بڑے جوائنٹ ہم نے بلائے ہوئے تھے, ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اور اشفاق احمد صاحب. تو دو ہم نے ڈائس یا پوڈیم رکھے ہوئے تھے, ایک پہ ان کو کھڑے کرنا, ایک اور ہم نے کہنا تھا ہمیں فیصلہ کر دیں ہم نے کدھر جانا ہے. تو جب ان سے کسی صحافی نے وہ سوال کیا اور دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کے بیٹے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرے مرشد ہیں. اچھا یہ میرے لیے بھی نئی بات تھی کیونکہ بھی بات ہوئی نہیں تھا. تو میں نے یوں کر کے دیکھا تو انہوں نے میرا ہاتھ دبا دیا نا, چپ رکھ. تو جب فنکشن ختم ہوا تو میں گاڑی میں ان کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا ماڈل ٹاؤن, تو میں نے کہا بابا یہ آپ نے کیا بات کی کہ میں آپ کا مرشد ہوں. کہنے لگے مرشد رشد سے نکلا ہے, تو رشد کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا. میری گڈی کون چلاندا؟ میں نے کہا جی میں. کہندے گڈی نو رستہ کون دکھاندا؟ میں کہا جی میں. کہنے تسی میرے رشد ہوئے, کیڑے سگنل تو مڑنا ہے, کدھر جانا میں نے تو پتہ ہی نہیں, تو تم میرے مرشد ہو. میں نے کہا بابا مرشد کی یہ تعریف میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی کہ اگر کوئی آپ کا ڈرائیور ہے تو وہ آپ کا مرشد ہے. تو وہ اصل میں جو بنیادی بات یہ تھی وہ لفظ کا کھیل نہیں تھا, وہ نیت کا کھیل تھا. اشفاق صاحب کے ہاں کسی بچے یا بچی کو اپنے سے بڑا کرنا ان کی طبیعت میں تھا. اچھا, وہ طبیعت میں کیسے تھا؟ مثلا آپ گئے نا سر اور آپ نے کوئی کتاب ان کے آگے رکھ کر سر اس پہ آٹوگراف دیں. اب انہوں نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھی ہوتی تھی, پتہ کیا لکھتے تھے؟ بیٹے میرا دل کرتا ہے آپ سے کتاب ادھار لے کر پڑھوں, سائن کر دیتے. اب اپنے آپ کو بڑا نہیں کیا, اس بچے کی اس کتاب کو بڑا کر دیا, اس کی چوائس پہ, اس کی سلیکشن پہ کہ بڑی اچھی کتاب. اس مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ایک بار میں نے کہا بابا مجھے کیسے پتا چلے کہ کوئی شخص صحیح ہے کہ غلط ہے, بڑا ہے کہ چھوٹا ہے, صوفی ہے کہ صوفی نہیں ہے. تصوف میں نا کبھی سر ایک پوڈ کاسٹ کریں گے اس پورے موضوع پہ. ایک ہوتا ہے تصوف, ایک ہوتا ہے متصوف, ایک ہوتا ہے مستصوف, جعلی جس کو ہم کہتے ہیں جعلی. تو میں نے کہا کیسے پتا چلے کہ یہ جعلی ہے, یہ اصلی ہے, یہ بابا ہے, یہ بابا نہیں ہے. تو انہوں نے سر ایک جملہ بولا, خدا کی قسم ایسی ڈیفینیشن کتابوں میں ملتی ہی نہیں. اچھا. انہوں نے کہا بیٹے اگر تم کسی بابے, کسی مرشد, کسی صوفی, کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھو, وہ خود کو چھوٹا کر کے تمہیں بڑا کر دے تو وہ سچا ہے. واہ 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 واہ. جو تمہیں چھوٹا کر دے وہ چھوٹا ہے. ہائے. یہ ان کی زندگی میں ان کی یہ طبیعت جو تھی وہ تھی کہ جو ان کے ساتھ جڑ گیا اشفاق سے بڑا کر دیتے تھے.